حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس گئے اور یوں کہا کہ ان سے کہو کہ یہ جو اسلام کی بات کہہ رہے اس کو چھوڑ دے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے پاس گئے تو آپ کے چاچا نے کہا کہ بیٹا ایسا کیوں کرتے ہو اور کیوں حق کی دعوت دیتے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں میرے سورج اور دوسرا ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیا جائے تب بھی میں حق بات کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی بات پر قائم رہوں گا. اس کے علاوہ ایک قصہ اور ہوا جس کے اندر کیا تھا کہ ایک بات کرنے بہت ماہر تھا، انشاءاللہ میں اس کی بات بتاؤں گا. تو اس نے کہا کہ بتاؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر سب سے خوبصورت لڑکی چاہیے تو میں آپ کی ان سے شادی کرا دیں، اگر آپ کو یہاں کی سلطنت چاہیے تو ہم سلطنت دے دیں، آپ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہو ہم وہ تمام چیزیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی قبول نہیں کیا. مطلب آپ نے کئی سماجی برائیوں کا وروධ کیا، جیسے کہ مکہ کے اندر ایک دو لوگ شرطیں لگاتے تھے کہ اس لڑکی کے پیٹ میں کیا ہے تو تیر چلا کر پتہ کرتے تھے، ایسی سماجک برائی. اس کے علاوہ شراب پینا بہت زیادہ عام تھا نہیں ہے، اور عورتوں کو بالکل بیکار سمجھا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. کیا؟ بے گناہ لڑکیوں کو، بچیوں کو. جیسا کہ آج بھی لڑکیوں کے معاملے میں ہم بھرون ہتیا کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے. کتنی بڑی سماجک برائی ہے. اس کے علاوہ اور بھی سماجک برائی تھی، یعنی کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی واد کا جو مسئلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں ہر ممالک میں پایا جاتا ہے. جیسے امریکہ میں گورے کالے کا فرق، اگر انڈیا میں آئیں گے تو انڈیا میں ذاتی وادی فرق، ایسے ہی وہاں پر بھی ذاتی وادی فرق تھا. یعنی جو حضرت بلال تھے وہ بالکل کالے تھے اور دوسری قوم میں سے آتے تھے، انہوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا. اور بنی ہاشم بنی قریش کو کیا سمجھاتا تھا؟ اونچے خاندان کے سمجھا جاتا تھا جو قریش قوم تھی اس کو. اس کے علاوہ جو یہودی تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ کو نبی مانتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے اس بات کا حسد کر کے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے. رسول تو کس میں سے پیدا ہونا چاہیے تھا؟ ہم میں سے پیدا ہونا چاہیے تھا. انشاءاللہ تو ہم کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پوری تفصیل سے گفتگو کریں گے. انشاءاللہ کل سے 17 تاریخ سے ہمارا پروگرام چالو ہوگا تو وہ 10-15 دن انشاءاللہ ریگولر چلے گا، اور میں آپ سے فکس 10 بجے مخاطب ہونے کی کوشش کروں گا. یعنی جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کا نرمان کرتے جاتے اور اللہ سے دعا کرتے جاتے کہ اس شہر کو کہ اگر پھل فروٹ سے نواز، یہ بھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری نہیں ہے، اور کہ اگر اس گھر کی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہمارے خاندان میں سے بنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ ایک دعا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرا. کہ ہم دیکھتے کہ مکہ میں کسی بھی طرح کے پھل فروٹوں کی کمی نہیں پائی جاتی، ہر طرح کے پھل فروٹ وہاں پر موجود ہے. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پر آواری سے وہ کیا وہ شہر بہت زیادہ پلا اور پھولا اور ترقی یافتہ شہر بنا. اس کے علاوہ ہم کافی کچھ سیکھیں، اور دنیا کا سب سے پہلا شہر جو ہے اور جو سب سے بیچ کا کیندر ہے وہ بھی مکہ شہر ہے جہاں پر ہم حج کرنے جاتے ہیں. انشاءاللہ تو آپ تمام بھائیوں سے میں آج اتنی ہی گفتگو کر کے الوداع لیتا ہوں. انشاءاللہ ہم پھر کل ملیں گے اور آپ سے انشاءاللہ اسی طریقے سے لائیو بات چیت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم تمام بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے اور انہی کے طریقے پر موت عطا فرمائے. آمین. آمین. شاداب حسین گڈ. مورتیاں پوجاتی کئی ابو لہب تھے.
السلام علیکم ورحمۃ